چینل میں تمہیں رہنا کہ خوش آمدید، السلام علیکم۔ یہ ایک رنگ دو روپ کا ویڈیو نمبر 14 ہے، 14 ایپیسوڈ ہے، پہلا ایپیسوڈ ہے یہ، اور اس کا سین نمبر 2 ہے۔ وقت صبح کا ہے، سجاد کا بنتا سجاد، اور کہ اس میں کردار سجاد اور ثانیہ۔ پہلے سین میں ہم نے صابرہ اور ثنا کو دکھایا تھا، اب اس کے ساتھ دوسرا سین ہے، اس میں سجاد اور ان کی جو مین 4 کردار ہیں، ان کا ایک تعارفی سین ایک طرح کا یہ پیش کیا گیا ہے۔ صبح کے وقت کے مطابق شہر کا ایریل ویو، اب چونکہ یہ پہلا سین ہے اس کا سجاد کا، اس کا، تو اس لیے وہ لکھا کہ اب وہ فجر کے لیے اٹھ رہے تھے، وہ فجر کا سین میں دکھایا جاتا ہے، اب یہ فجر میں نہیں اٹھ رہے ہیں، یہ صبح کے وقت اٹھ رہے ہیں۔ تو شہر کا ویو، سورج مشرق سے پوری آب و تاب سے طلوع ہو چکا ہے، سورج کو طلوع ہوتے دکھایا، لوگ اپنے کام کاج کے حوالے سے جا رہے ہیں، بچے اسکول جا رہے ہیں، اس طرح کے جو زندگی گزارنے کے جو وقت، صبح کے وقت جو چہل پہل ہوتی ہے وہ دکھایا جاتا ہے، بس زندگی رواں دواں ہے۔ ایک پوش علاقے کا منظر، پوش یعنی ایک امیر علاقے کا، پھر سجاد کے بنگلے کا بیرونی منظر، پھر ثانیہ کے بیڈ روم کا منظر، اور ثانیہ چادر اوڑھے سو رہی ہے کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، سجاد کی آواز آتی ہے، آواز میں مٹھاس ہے، بیٹی سے مخاطب ہے، تو دیکھو ہم ٹچ دیتے ہیں کہ آرٹسٹ جب کوئی چیز بیان کرتا ہے تو اس میں ہم اس کی بتاتے ہیں لب و لہجہ، چہرے کے تاثرات، جیسے پچھلے سین میں پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ میں نے بڑی وضاحت سے کیا، یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو لکھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں ہیں۔ سجاد ثانیہ، سجاد ثانیہ، ثانیہ اٹھو، یہ بلاتا ہے، ثانیہ اپنے اوپر سے چادر ہٹاتی ہے، اٹھ کر بیٹھتی ہے۔ اب یہاں پہ جب وہاں ثانیہ کو دکھایا، ثنا کو دکھایا، ابھی ثانیہ کو دکھایا، تو چونکہ پہلا سین ہے، آپ کو میں سامنے بتا چکا ہوں ساری چیزیں کہ ثانیہ اور ثنا ہم شکل ہے۔ یہاں جب ثانیہ کو دکھایا جائے گا تو یہاں پوز ایک دم سے اس کے چہرے پہ ایک دم سے لیا جائے گا، اور دکھایا جائے گا کہ وہ اور یہ لڑکی ایک ہی شکل کی ہے، ہم شکل ہے، اتنی ہم شکل ہے کہ ان میں ذرا سا بھی فرق نہیں ہے کہ اگر سامنا ان کا ہوگا، جب سین دکھایا جائے گا تو ایسا لگے گا آئینے کے سامنے ہی لڑکی کھڑی ہے، یہ ہو جائے، اتنا وہ مواصلہ۔ تو وہ یہاں پہ یہ ایک سین ہوگی، یہ اس طرح وہ ہوگی، اس کے بعد وہ آگے بڑھی، ثانیہ اٹھ کر بیٹھتی ہے، دروازے کو دیکھ رہی ہے، سجاد کی آواز دوبارہ آتی ہے، ثانیہ اٹھو بیٹی، ثانیہ بیٹی، پہلے ثانیہ بیٹی لفظ استعمال کیا، بیٹی لفظ استعمال کیا تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ اس کا والد ہے۔ ثانیہ فوراً بیڈ سے باہر آتی ہے اور دروازے کو کھولتی ہے، دروازے کے ساتھ وہ کھڑا ہے، ثانیہ پاپا ایک منٹ، وہ آواز دے چکی ہے، آتی ہے، دروازہ کھولتی ہے، سجاد جو مسکراتے ہوئے ثانیہ کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ صرف آدھے گھنٹے میں ناشتے کی ٹیبل پر ملتے ہیں۔ ثانیہ کے لیے اوکے پاپا، یہ کہہ دے، سجاد جو ہے چلا جاتا ہے، ثانیہ دروازہ بند کر کے سوچتے ہوئے بولتی ہے، آدھا گھنٹہ کافی، یہ اس طرح سے اسٹائل، یہاں یہ سین کٹ ہو گیا۔ اب یہ 4 کریکٹر جو ہیں مین اس کہانی کے، یہ سامنے آ گئے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ ثانیہ اور ثنا ہم شکل، یہ ہم شکل ہونے کا یہ سسپینس ہے، کیونکہ پہلی بار آپ کو تو ساری کہانی پتہ ہے نا، آپ نے ساری ویڈیو دیکھی ہے، آپ 14 نمبر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو سب چیز پتہ ہے، لیکن جو آدمی پہلی بار وہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو ذرا سا جد کرتی ہے تو ہم شکل لڑکی ہیں، تو یہ رہی کہ کہانی، پھر وہ توجہ سے دیکھتا ہے، سسپینس ہوتا ہے، اس کا دل لگا رہتا ہے کہ مجھے سب دیکھنا ہے آگے تک، یہ ہو گیا۔ سین نمبر 3، وقت دن ہوئی صبح کا، مقام صابرہ کا گھر ہے، کردار ہے اس میں صابرہ اور ثنا، یہ انہیں کا کردار ہے۔ صابرہ کے گھر کا منظر، کچن میں ثنا ناشتہ بنا رہی ہے، کمرے میں صابرہ اسکول جانے کی تیاری کر رہی ہے، ثنا ٹرے میں چائے اور ناشتے کی چیزیں لے کر آتی ہے، ٹیبل پر رکھتی ہے، ایک کرسی پر صابرہ اور دوسری پر ثنا بیٹھتی ہے، دونوں ناشتہ کرنے لگتے ہیں، ثنا بہت خوش نظر آ رہی ہے،
اچھا ناشتے میں کیا چیز ہے یہ میں نے اس میں لکھا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہوتا ہے پروڈکشن والوں کی اپنے حساب کتاب ہوتا ہے, انہوں نے ناشتے کی میں کیا چیز سامنے رکھنی ہے تو وہ اپنے حساب سے جو چیز چاہے وہ رکھ لیں. ہم کوئی اگر کوئی سین کی ڈیمانڈ ہو کسی چیز کی کہ کوئی کولڈ ڈرنک ہم نے رکھنی ہے یا کافی رکھنی ہے, کوئی چائے, سین کی ڈیمانڈ ہے کہ کوئی اس میں سین ہے, کوئی ایسی چیز ہے, تو ہم وہ پارٹیکولر چیز لیتے ہیں. اگر ناشتہ ہے جنرل جو ناشتہ ایک نارمل گھر میں یا اس میں کیا جاتا ہے وہ چیز اس میں سامنے پیش کی جاتی ہے, تو یہ چیز سامنے. اچھا ثنا کہتے امی میں نے میٹرک ٹاپ پوزیشن میں کیا ہے, مجھے ایک بڑے کالج نے انٹرمیڈیٹ کے لیے اسکالرشپ دی ہے, اور وہ کہہ رہی تو صابرہ کے چہرے پہ خوشی کے تاثرات ہیں. یہ جو بیان کر رہی ہے نا یہ ایک انفارمیشن ہے, معلومات دے رہی ہے, ٹھیک ہے, ناظرین کو دیکھنے والے کے لیے. سب کہتے ہیں ہاں ثنا تم نے محنت کی ہے, محنت کا صلت میں اللہ تعالیٰ اچھا ہی دیتے ہیں. یعنی بات کو یہ کیا کہ یہ پتا ہے, یہ بتا رہی اپنے والدہ کو, یعنی کہ یہ پہلی بار نہیں بتایا, والدہ کو پتا ہے ساری یہ جو کرتی ہے یہ, تو وہ اس کا جواب یہی ہے. اب اصل بات پہ ثنا آ جاتی, کہتی ہے اگر ابو ہمارے ساتھ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے. تو یہاں پر اس کے والد نہیں ہے, ایک چیز انفارمیشن آ گئی. صابرہ کے چہرے پہ خوشی کے تاثرات سے ایک دم خوشی کے تاثرات ایک دم بدل جاتے ہیں, اور وہ چونک کر ثنا کو دیکھنے لگتی ہے. تو ثنا تجسس سے پوچھتی ہے, امی لیکن تجسس سے پوچھتی ہے. وہ جملے کے دوارا ہم اس کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا چیز یہاں پر ہو, تاکہ سین بہترین بنے, ایکٹر جو ہے وہ اپنی بہترین ایکٹنگ پیش کر سکے, اور ڈائریکٹر کو بھی پتہ چلتا کہ یہ میں نے رائٹر نے یہ چیز لکھی ہے تو میں اس سے کرواؤں تاکہ اس سین بہترین بنے. تو ایک ایک سین جب بہترین سے بہترین بنتا چلا جاتا ہے تو کہانی پہ گرفت مضبوط ہوتی ہے سیریل پہ, تو دیکھنے والا بھی جو دیکھنے والے ناظرین ہوتے ہیں وہ جم کر بیٹھ جاتے ہیں, وہ ہٹتے نہیں ہیں پھر اسکرین سے, یا کسی اور چینل پہ جاتے نہیں ہیں, اور وقفہ آ جاتا ہے تو فوراً اس کو چیک کرتے ہیں یار یہ اس کو میں نے مس نہیں کرنا, کسی سین کو یا جملے کو بھی مس نہیں کرنا, وہ اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کو کرنے کے لیے. یہ میں لکھنے والے جو حضرات ہیں ان کے نالج کے لیے. ثنا کہتے امی میرا ابو کہاں ہے, وہ تجسس سے میرا ابو کہاں ہے, وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتے, یعنی مطلب کہ ابو نہیں ہے, وہ کہاں ہے پتہ نہیں, اس سسپینس کی زندہ ہے نہیں ہے کچھ نہیں پتا. صابرہ کے چہرے پہ کرب اور دکھ کے تاثرات امڑ آتے ہیں. بیک گراؤنڈ سے حمدیہ نظم کی آواز گونجتی ہے, لیکن وہ ہے نا حمدیہ نظم جو میں نے آپ کو ویڈیو نمبر 13 میں بھی بتائی تھی اس سے پہلے بھی کہ وہ ہے. اب یہاں صرف اتنا آئے گا اللہ اللہ, جو یہ ایک صوفیانہ کلام کا جو طرز ہوتا ہے اس سے وہ کیا جائے گا, وہ ہوگا. ابھی کوئی شعر اس میں شامل نہیں کیا گیا, صرف یہ لفظ ہوگا. اور صابرہ کے چہرے پہ دکھ اور کرب کے تاثرات مزید بڑھ جاتے ہیں. صابرہ اپنا رخ ثنا سے موڑ لیتی ہے. ثنا صابرہ کی کیفیت سے بے خبر ہے, وہ منہ پھیر لیتی ہے تو اس کو پتہ نہیں ضروری ہے. ثنا اپنی اور اس بے خبری میں پوچھتی ہے ابو کہاں ہے امی, یہ سوال. یہاں پہ جب یہ جملہ بولے گی تو وہ اللہ والا جو فینسی وہ کم ہو جائے گا, سلو ہو جائے گا, بند نہیں ہوتا. صابرہ کرسی سے اٹھتے ہوئے اپنی چادر سے اپنے آنسو صاف کرتی ہے. صابرہ کہتے ہیں مجھے اسکول جانے میں دیر ہو رہی ہے, یعنی اس نے جواب نہیں دیا. ثنا صابرہ کو بہت دیکھ رہی ہے. صابرہ اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر جاتے ہوئے کہتی ہے میں جا رہی ہوں, تم دروازہ اندر سے بند کر لینا. ثنا پیچھے پیچھے جاتے ہوئے بولتی ہے کل مجھے کالج جانا ہے, ایڈمیشن فارم لینے ہیں. صابرہ بغیر رکے یا بغیر پلٹے چلتے ہوئے جواب دیتی ہے. صابرہ دیکھیں سین میں بنا نا, وہ جا رہی ہے, رکتی بھی نہیں, کیونکہ اب وہ رکے گی تو اس کو جو چیز ہے کہ جو آنسو اس کے جو آئے ہیں وہ ثنا کو نظر نہ آئے, اس لیے وہ جب پلٹ نہیں رہی ہے. یہ ایسا چیز ہے. تو بغیر رکے بغیر پلٹے وہ آگے بڑھ رہی ہے, جواب دیتی ہے ٹھیک ہے کل ہم دونوں چلیں گے ہم لینے کے لیے. صابرہ باہر چلی جاتی ہے. ثنا صابرہ کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہے اور کسی انجانی سوچ میں گم ہو جاتی ہے. سمجھ ہی نہیں آتی اس کو کہ میری والدہ نے یہ کیا صورت خیال کی.
تو یہاں یہ سین ہمارا وہ کٹ ہوگا. تو سین نمبر 4 اب میں اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے, ویڈیو کا وقت بھی ابھی یہ مکمل ہونے والا ہے, تو اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ایک سین آپ کو سامنے پیش کر سکوں گا, رکنا پڑے گا بیچ میں, تو اس کو یہیں روک لیتے ہیں. تو یہ جو صورت حال ہے یعنی کہ ڈرامہ لکھنے کی, کہ اس میں ایک ایک جملے کے ساتھ آپ اس کے تاثرات لکھتے ہیں آرٹسٹ کے, اور ڈائریکشن بھی دیتے ہیں ڈائریکٹر کو کہ رائٹر کی یہ مرضی ہے. آگے ڈائریکٹر کی مرضی, ڈائریکٹر ٹیم کا کیپٹن ہوتا ہے, تو وہ اپنے حساب سے اس سے اچھی چیز اس کو سمجھ میں آئے تو وہ اس کو کرے. لیکن رائٹر جو اپنی منشا اور اپنی مرضی وہ سامنے لکھ کر رکھ دیتا ہے. تو یہ ٹچز جو ہیں وہ دینے ضروری ہوتے ہیں. اچھا, بڑے رائٹر ہوتا ہے نا, وہ بڑی سختی کے ساتھ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہی چیز ہونی چاہیے, لیکن میں ڈائریکٹر پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ ڈائریکٹر کی جیسی مرضی ہے اس کو سین کو وہ اپنے حساب سے کریں. تو ان کی کچھ اور مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, پروڈکشن کے بھی مسائل ہوتے ہیں, بجٹ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں ہم وہ ہیں. لیکن کچھ ہوتے ہیں جن کا بڑا نام ہے, تو وہ اپنے حساب سے چلتے ہیں. ہر آدمی کی اپنی سوچ اور سمجھ ہے. تو بہرحال یہاں پہ ہماری ویڈیو کا وقت مکمل ہو گیا ہے, تو آپ سے بس یہ گزارش ہے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یہی سب اس سلسلے کو شروع کریں گے, ویڈیو نمبر 15 میں. تو آپ نے اب تک اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل سبسکرائب کریں, اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں, اور اس چینل کو شوبز سے متعلق افراد ہیں ان تک اس کا تعارف ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی دیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. تو اس کوشش و کاوش کے لیے میں آپ کا مشکور رہوں گا. تو انشاءاللہ میرے سے رابطہ کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں میری تمام تفصیلات کانٹیکٹ کے موجود ہیں. اس کے علاوہ آپ اس ویڈیو کے کمنٹس باکس میں بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے.